السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ذكره الألباني في صحيح الجامع۔ کل جمعہ کا دن ہے، آپ لوگ انشاءاللہ کل خطبہ سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ وجے واڑہ کی اس ذو النورین مسجد میں آپ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فخر بھی ہوتا ہے، رشک بھی ہوتا ہے کہ آپ علماء کی قدر بھی کرتے ہیں، اور باہر سے کوئی عالم آتا ہے تو اس کے علم سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہی ہر اہل حدیث مسجد کا الحمدللہ یہ ماحول ہے، اور امت کے دوسرے طبقات کو بھی ایسے ہی حقیقی عالم دین آتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دینا سمجھتا ہوں، یہ ہاتھ میں آپ میرے پیپر دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو تشویش ہو جاتی ہے، کیا مولوی صاحب پیپر لے کو آئے نا، بڑے علماء آتے ہنچ بولتے نا۔ یاد رکھیے یہ پیپر لینے کے فائدے ہیں، میں اس کے بغیر بول سکتا ہوں، لیکن ہم نے دیکھا مکہ مدینہ میں خطبہ ہوتا ہے، ساتھ میں پیپر ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں حکومت خطبہ لے کو دیتی وہ انہوں بولتے ہیں، غلط بات ہے یہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ہم ٹاپک سے ہٹتے نہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں صحیح پڑھ سکتے، حدیث صحیح پڑھ سکتے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات بولنا چاہتے ہیں وہ بول سکتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میرا اپنا بلال صاحب سے غور سے سنیے، کبھی ایسے ہوتا ہے ہم تقریر کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن چہروں کو دیکھ کر ہمیں کچھ واقعات یاد آ جاتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہم جوش میں آ کے بول گئے تو کیا ہوتا ہے بعد میں لوگوں کو مارا کھانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پیپر لینے والا عالم انہیں کم عالم ہے ایسا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ علماء کو ماشاءاللہ الگ الگ انداز سے پیدا کرے۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کو چاند سے تشبیہ دی۔ کیا چاند ہمیشہ 14ویں رات کا رہتا؟ نہیں رہتا، چاند الگ الگ رہتا۔ علماء 3 باتیں بتاتے ہیں اس میں، دیکھو چاند کی روشنی اپنی نہیں تو ہر عالم کا علم اپنا نہیں، دوسروں سے لیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو امت کے علماء کا علم بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ سب سفیر مبارک پوری نہیں ہو جاتے، سب داؤد راز نہیں ہوتے، سب عبدالعظیم نہیں ہو جاتے، الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی، جیسے سورج چاند ستارے آسمان کی زینت ہیں تو علماء زمین کی زینت ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو صرف 3 باتوں میں صرف چاند سے تشبیہ دی امت کے علماء کو، 3 باتیں آپ کے سامنے بتائیں۔ تو جیسا کہ اس مسجد کے امام صاحب بلال عمری حفظہ اللہ نے بتایا، بھائی چارگی، محبت، اخوت، آپس میں ہمیں مل کر کیسے رہنا چاہیے، انشاءاللہ وہ باتیں بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز کی وضاحت میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، یہ بھائی چارہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ جو بھی انسان کی شکل میں آپ کو نظر آتا اس کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کی اللہ تعالی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان کے ماحول کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ مسلم غیر مسلموں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان میں محبت سے رہنا ہو تو کیا کرنا، اور 10 کے آخر میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے یہ آپس میں مسلمانوں کی محبت کیوں ختم ہوتی ہے، دشمنی کیوں آتی ہے، اس اسباب پر انشاءاللہ میرا درس ختم ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی۔ سورہ حجرات جانتے ہیں مدنی دور کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں، سماج میں محبت کیسا ہونا بولے تو اللہ نے اس صورت میں بتایا کیسے۔ جس سوسائٹی میں اللہ کی بات مانی جاتی ہے، رسول اللہ کی بات مانی جاتی ہے، حدیث پر عمل ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ماشاءاللہ محبت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج مسلمانوں میں کتنی تحریک تنظیم جماعتیں پیدا ہو گئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ یہ نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو ماشاءاللہ کیسے تھے، اللہ اکبر، سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح رہتے تھے حضرات صحابہ کرام۔ کیا کیا مثالیں میں دوں آپ کو، اگر وہی عقیدہ وہی سوچ اگر ہمارے اندر بھی آ جائے ماشاءاللہ، ہم اپنے معاشرے کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، محبت سے بھر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں،
خالہ کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، طیبہ کا بیٹا، یہ رشتہ خونی رشتہ بولتے اسے. مگر امریکہ کے گورے کو افریقہ کے کالے سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اب دیکھیے فلسطین میں حالات خراب ہیں، ان کے دکھ درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. کیسے؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ایک مرتبہ انڈیا سے، بڑا تاریخی واقعہ، ایک مرتبہ انڈیا سے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم علاج کرنے کے لیے ترکی جا رہی تھی. اس وقت ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ڈاکٹروں کی ٹیم کو جمع کیا اور ڈاکٹر کی ٹیم کو کہتا سمجھایا معلوم، اے ڈاکٹروں کی ٹیم، تم ملک کے مطلب ہے، تم سرزمین ترک پر اتر رہے ہو، جا کر کے یاد رکھو وہاں جا کر وہاں کے زخموں پر مرہم رکھنا. اور بولے یاد رکھو اگر کسی، یہ جملہ تو ہمیشہ ہر مسلمان کو یاد ہو جانا جملہ کیسا ہے، اگر کسی بھی ترکی کے مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، اس کی چبھن ہر مسلمان کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. کیا جملہ ہے دیکھو. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، کہیں بھی مسلمان مارے جائیں دنیا میں وہ دکھ ہمیں ہونا چاہیے. اسی دکھ کا یہ کیا ہے، اظہار ہے قنوت نازلہ. جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ فجر میں پڑھو، یہ پڑھو کیا ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کر کے ماشاءاللہ ان کے حق میں ہم دعائیں کرتے ہیں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث جو ہے 40 نووہ میں موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کی. آپ نے ان کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کہا اتق اللہ حیثما کن، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ایسی وصیت ہے اگر ہم اس کو پکڑ لینا تو بندہ زمین کے کسی بھی حصے میں جا کر گناہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی، کہا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، بولے نیکی، برائی کے بعد نیکی کر لو. کیسے؟ مسجد کو آتے ہوئے راستے میں کسی گناہ کا کام ہو گیا، جب آپ وضو کرتے نا تو اللہ کی نبی نے فرمایا جتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وضو کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ناخن کے نیچے جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی جھڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے جب آپ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، یہ رکوع کرے تو یہ ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ، سجدہ کرے تو آپ کے کندھوں پر جو سر کے گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. گویا آپ کیا کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو، سر کو زمین پہ نہیں رکھ رہے ہیں، رکھنے کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں بتا ہے، دیکھو یہ اسلام سب کا ہے، یہ قرآن سب کا ہے، یہ نبی کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے، سب کے ہیں، سب کے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور قرآن سب کے لیے، کیا دلیل ہے؟ قرآن میں دیکھو کس جگہ کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ نے یہ نہیں بولا اے مومنو، بہت جگہ آیا، مگر یہ بھی آیا اے مومنو، اس کے ساتھ اے انسانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ہمارے پیغمبر نہ، سب کے پیغمبر وہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی میں تمہارے لیے رسول ہوں، جنات کے لیے، سب کے لیے. ایک بات آپ کو بولتا ہوں سنیے، اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب نبی کی امت ہیں. تعجب لگے گا کیسے کافر بھی نبی کی امت ہوتا کیا، یہودی بھی نبی کی امت ہوتا کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے سب نبی کی امت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی نبوت کو، رحمت کو کیا کیا؟ قبول کیا. مگر جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ نبی کی امت تو مگر کس کو قبول نہیں کیے؟ نبی کی نبوت کو قبول نہیں کرے، نبی کی رحمت کو قبول نہیں کرے، اسی لیے وہ غیر مسلم طرح نظر آتے ہیں. لہٰذا انسان کی شکل میں کوئی بھی نظر آئے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کیا ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، بدعتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر انسان کی شکل میں نظر آتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں بعض اہل حدیث و سلفیوں کو دوسرے مسلک کا تو گرا کے دیکھتے نہیں، یہ بھائی چارے کے خلاف ہے. یہ کوئی بھی آدمی نظر آتا وہ کٹر ہے، کوئی بھی ہے، مگر ہم، اب میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے عراق میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا، کرد، اور عراق میں پورے حنفی رہتے ہیں. تو اس وقت بتایا گیا تو ایک سلفی بھائی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، ارے حنفیہ مارا گیا تو ہم نے کیا ہوا بھائی؟ اللہ اکبر. یہ بھائی چارے کے خلاف ہے. یہ کوئی بھی انسان کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے اچھے انداز سے پیش آنا خود یہ کیا ہے؟ بھائی چارگی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد عورت سے.
جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے کافر بھی غیر یہودی سب پیدا ہوئے، مگر ہر ایک سے اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے، اور اللہ کے پاس متقی انسان کو ہی عزت ملتی ہے۔ اب دیکھو ہم ہندوستان کے جس ماحول میں گزر رہے ہیں، ہمارا یہ ماحول مکے کے ماحول کی طرح ہے۔ دیکھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائنارٹیز میں تھے، ہم یہاں کتنے فیصد ہیں ہندوستان میں؟ بول سکتے ہیں؟ 18، بعض بولتے ہیں 14، بعض بولتے ہیں 18، مسلمان اتنے ہیں۔ ہاں، تو ہم اتنے فیصد میں ہیں، وہ لوگ غیر مسلموں کی کثرت دیکھو 80% زیادہ ہیں۔ مکے میں ویسے ہی تھا، حضرت صحابہ بولتے شروع میں تو 5 لوگ تھے، 5 میں سے 2، ایک غلام، 2 عورتیں، مرد، مگر ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے انسانوں کو انسان بنایا، یعنی توحید پرست بنایا، بعد میں وہ آپ نے انسان کو انسان بنایا۔ وہ آیت جو بلال صاحب نے پڑھی، وہ آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی، جنگل تھی۔ الفاظ پہ غور کر رہے ہیں آپ، جنگل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جسموں کو جسموں سے نہیں جوڑا، آپ نے دلوں کو دلوں سے سب سے پہلے جوڑا۔ یہی بات تو علماء بولتے ہیں، دوسروں سے ہاتھ تو ملتا ہے آج ہمارا، مگر دل ملتا نہیں ہے۔ یاد رکھو، دوسروں سے ملے تو اپنا ہاتھ ملنے سے پہلے کیا ملنا؟ دل ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا انقلاب تھا۔ سالہ سال، ہزاروں سال ہونے والی جنگوں کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کے ذریعے کیا۔ اور آپ مکے میں تھے نا، آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے۔ وہ کیسا ہے مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی سے گھبرا کر پریشان آئے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہر ایک کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے مسلمانوں کا ذکر نہیں، ہر ایک کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے اخلاق تو ایسے، آپ کو امانت دار اور صادق بلکہ پکارتے تھے، جانتے نا، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے، بلکہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے اتنے متاثر، آپ کے پاس لا کر جو ہے امانتیں رکھتے تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی کو سلا کر جا رہے ہیں، تو آپ علی سے بولتے اے علی دیکھو، اے علی، یہ جملے دیکھو، جیسے اللہ کے نبی مکے میں رہ کر آپ نے بھائی چارہ کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت کر آپ نے ان کی جو ہے اخلاق سے اپنا دل جیتا، وہی کام ہندوستان میں ہمیں مسلمانوں کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے آپ سے کیا فرمایا؟ اے علی دیکھو، جن کی امانتیں ہیں سب کو نام لے کے مکمل طور پر لوٹا دو۔ علی کیا کرتے تھے ماشاءاللہ، رات بھر چلتے چھپ کر کے، ہجرت کرنا ہے، دن بھر مکے کے گلیوں میں جا کر اعلان کرتے، جس کسی نے بھی رسول اللہ کے پاس امانت رکھی ہے وہ امانت اپنی نشانی دے کر واپس لے کر چلے جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہندوستان کی آزادی کے بعد 70 سال ہوئے، کب ہم نے اپنے غیر مسلموں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی؟ الحمدللہ ہوا۔ کووڈ کے موقع پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے، ہندوستانی برادران وطن کو معلوم ہو گیا کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان کے لیے بڑے سرمایے سے کم نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کئی جگہ ہوا، چنئی میں سیلاب آیا، ادھر سیلاب آیا، ماشاءاللہ غیر مسلموں کو لا کر اپنے مسجدوں میں سلایا، کھانا دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ بھائی چارگی کی طرف مکمل طور پر اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھو آپ، بھائی چارے کا مطلب ہمارا کلمہ گو بھائی کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، مسلک کا ہے، ہمیں نہ دیکھنا، انسان کو دیکھنا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے بھائی چارے کو فروغ دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے۔ اب غیر مسلم بھی ہمارا بھائی ہے۔ میں بولتا ہوں کیسے بھائی؟ جیسے میرا باپ آدم ہے، اس کا باپ بھی آدم ہے، میری ماں حوا ہے، اس کی اماں بھی کون ہے؟ حوا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے دنیا کے ہر مسلمان ہمارے لیے کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے۔ کس اعتبار سے؟ ایمانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے وہ ہمارا بھائی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک، تمہارا باپ بھی ایک ہیں۔ دیکھو، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر عزت نہیں سوائے متقی کے۔ اللہ کی شان بھی کیسے دیکھیں آپ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کے 6 کتابیں ہیں۔ اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث کی حفاظت کے لیے عرب میں سے علماء کو پیدا نہ کیا، پورے عجم میں۔ بخاری دیکھو، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں لکھنے والے پورے عجم،
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھاتا دیکھو. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں لوگوں کالے کو گورے کو دیکھ کر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے امریکہ وغیرہ میں آج سے کئی دن پہلے قبائل کی جنگ ہوتی ہے, گورے کالے کو مارتے کالے گورے کو مارتے. یہ فرق مٹانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. صحابہ میں دیکھو آپ بتا سکتے کون تو بھی گورا کالے کو گالی دیا یا کالا گورے کو گالی دیا. ایک واقعہ پیش آیا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اندازوں سے سلجھایا. کیا ہوا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک کالے کلوٹے حبشہ سے آئے ہوئے غلام جانتے ہیں, اور ابو ذر جو تھے وہ ماشاءاللہ شاید سفید تھے کیسے نہیں معلوم. ایک دن کیا بول ڈالے حضرت ابو ذر کن کو, بلال کو, تو کالی لونڈی کا بیٹا ہے, یعنی تیری اماں کالی ہے. یہ جملہ سننا تھا. ابو ذر کو بڑا دکھ ہوا, کیا انہوں ایمان لا کو ان کے دل میں ایمان نہیں بیٹھا. میرا دل حالانکہ ایمان سے منور ہے, مجھے انہوں کالے لونڈی کا بیٹا بولتے ہی نا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا شکایت کرے. تو اللہ کی نبی نے بلال کو بلا کر کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے ڈیفنس کرتے ہوئے ابو ذر سے کہا اے ابو ذر تم اسلام تو لا چکے مگر تمہارے اندر جاہلیت کا اثر ہے. اللہ اکبر. اتنا بولنا تھا حضرت ابو ذر کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا. اللہ اکبر. معافی بھی کیسے مانگتے تھے یہاں تک کا ذکر بخاری میں ہے, لیکن دوسری کتب احادیث کتب سیرت کو ملائیں گے واقعہ ایسے بنتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کو تکلیف پہنچائی. کس نے؟ ابو ذر نے. ہمارے پاس کیا کرتے ہم لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا دوسرے کے پاس بول پھرتے. صحابہ ویسے نہیں تھے. اب ان کو دل کو جو ہے درد ہوا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدھے بلال گھر جاتے ہیں. بلال کے گھر کو جا کر بولتے بلال دیکھو یہ اپنا میں یہ دیکھتے نا یہ گال, یہ جو گال ہے میں زمین پہ رکھتا ہوں. میں تم نہ کالی عورت کا بیٹا بولا تمہیں کیا کرو معلوم, اپنا پیر میرے گال پہ رکھو. تمہیں جب تک تمہیں نہیں رکھتے میں تم نہ معاف کرے بلکہ نہیں بولتا. اتنا کرو. اللہ اکبر. آج کا شاید کوئی آدمی ہوتا تو رکھ دیتا مگر ویسے نہیں تھے. بلال رضی اللہ عنہ کیا بولے معلوم, ابو ذر تمہیں گناہ کا احساس ہوا صحیح ہے مگر جس تم گال کو اللہ کے سامنے تم رکھتے نا میں اس پر پیر نہیں رکھ سکتا. اللہ اکبر. کیا ہے دیکھو یہ گال ہمیں رکھتے زمین پہ اللہ کے مادے سامنے ٹیکتے, تو یہ معافی مانگنے کا انداز کیسے ہے دیکھو. ایسے ہی ہمیں اندر ہونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھتے ہیں خواتین بھی ہیں ہمارے پاس. کیا ہوتا ہے خاندانوں میں مطلب چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بناتے ہیں. مساجد میں ہوتا ہے یہ امام کیا تو چھوٹی غلطی کریا بڑا بنا نکالتے اسے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حیدرآباد کی ایک مسجد میں ایک امام 15 سال سے ماشاءاللہ خدمت کر رہے تھے. ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر مسجد والوں نے نکالا. کیا مسئلہ تھا آپ ذرا غور سے سنیے. کیا مسئلہ تھا؟ انہوں بولتے ہیں اولو العزم پیغمبر 5 ہیں, انہوں بولتے ہیں 3 ہیں. حالانکہ اس مسئلے کو لے کر مطلب شاید وہ مسئلہ مسجد کے ذمہ داروں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. انہوں کیسا 5 بولتے ہیں اسے کیسے 3 بولتے ہیں. اس مسئلے کو لے کر نکال دیے. حالانکہ اس مسجد میں انہوں بلوغ المرام پڑھاتے تھے, قرآن کا درس دیتے, بچوں کو پڑھاتے تھے, مگر آج کیا ہوا نکل گئے مسجد سے. تو لہذا اس طریقے سے ہمیں کیا ہے صبر و تحمل برداشت کرنے سے ہی مکمل طور پر کیا ہوتے ہیں ہم جو ہے بھائی چارگی کو مکمل طور پر قائم رکھ سکتے ہیں. اس وقت میں کرنے کا ایک سب سے اچھا کام یہ ہے کہ ہم برادران وطن کا دل جیتنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے سے نکل کر جا رہے ہیں, بولے تم لوگ ہمارا جینا حرام کر ڈالے, اتنا تکلیف دے رہے تمہیں. تو وہ ابن الدغنہ ایک سردار تھا مکے کا, انہیں کیا بولا, ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا. ابو بکر تم تو مکے کے بہترین انسان ہو, آؤ تم میرے ساتھ, تم کو کوئی نکال بھی نہیں سکتا, تم اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ تو اس طریقے سے ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. خصوصاً ہم دیکھتے ہیں جہاں چند لوگ جمع ہوئے وہاں لڑائی شروع ہوتی ہے. ہوٹل میں چائے پینے گئے, ذرا ہٹو کھڑو بولے تو تمہارے بابا کی ہوٹل کیا شروع مرڈر, کنڈکٹر سے الجھنا. یعنی ہم دیکھتے ہیں یعنی کیا ہے بھائی چارہ کی ہر جگہ ہونا چاہیے. آپ بس میں گئے, ایک بڈھی کے ہاتھوں سب ایسے ہدرتے ہیں, اس کو دیکھ لے کو بھی ایسا بیٹھتے, انہیں کہا ہم نہ دیکھ کو سیٹ چھوڑو بولتی کی. ہمارے پورے اخلاق غیر مسلموں میں آتے. غیر مسلم اٹھ جاتا, ہم مسلمان نہیں. یہ بھائی چارہ کی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا امت مسلمہ کی مثال ایک جسم و جان کی طرح ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر پیچھے کے حصے میں انجیکشن ڈالے تو آپ کی آنکھ میں آنسو آتے نہیں آتے؟ چمٹی کاٹے تو کیا ہوتا؟ اللہ ہاں ایسا
پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر کانت بھی تکلیف ہوئی تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. وہ چاہے امریکہ کا گورا ہو، افریقہ کا کالا ہو، جاپان کا ہو، کہیں بھی ہو، مومن مومن ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیرلا والوں کو زبان کا بولنے والا مل گیا تو بس زبان کی بنیاد پر انہیں الگ ہو جاتا. یہ ایسا ہونا پوری امت مسلمہ کیرلا والوں کی طرح ہونا، صرف وہ کیرلا کی زبان بول کے الگ ہو گیا تو نہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ آپ کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. آپ دنیا میں محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے. آپ بھائی چارگی کیا ہوتی ہے، محبت میں کیسے رہنا، مل کر کیسے رہنا، وہ کرنے کے لیے آئے تھے. جیسا کہ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بھائی کو بھائی بنا دیا ماشاءاللہ. آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. آپ ایک آدمی کو 100 روپے دے رہے ہیں، کیا بولا تو دل جیتنے کے واسطے، ایک طرف یہ. دوسری طرف کیا ہے، آپ اور ایک آدمی کیا کر رہا ہے، کیریکٹر سے اخلاق جیت رہا ہے. آپ لوگ یہ بتاؤ پیسوں کے ذریعے دل جیتا جا سکتا ہے یا اخلاق کے ذریعے؟ پیسے سے، اخلاق سے. پیسے سے آدھے گھنٹے تک، پیسے ختم ہونے تک ہی، لیکن اخلاق سے بولے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ایک حدیث بھی آتی ہے، یاد رکھو، تم لوگوں کے دلوں کو مالوں کے ذریعے جیت نہیں سکتے. الیکشن کے موقع پر پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، کتنے دن کے سے؟ الیکشن کے دن تک بس. لیکن جو آدمی اخلاق سے دل جیتتا انہیں ماشاءاللہ. دیکھو محمد بن قاسم طائف سے آئے تھے. طائف کہاں ہے؟ اللہ اکبر. جب فاتح سندھ بن کر آئے تو مسلمان غیر مسلم بھی وہ جا رہے تو رو رہے ہیں. تاریخ میں ہے محمد بن قاسم کے پتلے بنا کر لوگ اسے پوچھتے تھے. اللہ اکبر. ایسے دل جیتے مکمل طور پہ. تو اس طریقے سے یہ بات یاد رکھو. اللہ فرماتا ہے سورہ انفال میں بدر کا جہاں ذکر ہوا، بدر میں صحابہ اکرام کیوں کامیاب ہوئے؟ ایمان. دوسرا یہ کہ دلوں میں محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جسم جان بنا دیا تھا. لہٰذا یاد رکھو پیسوں سے، مادی وسائل سے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈالتا ہے تو اس کا بڑا سبب ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھو مالدار جو رشتہ دار رہتے ہمیشہ غریبوں سے دور رہتے. اگر مال محبت پیدا کرتا تو مالدار رشتہ دار بھی غریب سر کیا نا مل کر رہے نا. مگر کیا کرتا ہوں انہیں، دیکھو ہمارے گھروں میں کہتے کہتے سلوک ہوتا ہے. اگر غریب کے بچے رہے تو مالدار اپنے بچوں کو سکھاتے، دیکھو بیٹے انہیں تمہارے ماموں کا بیٹا، تائمہ کا بیٹا انہیں پیسے لینے آیا تو اوپر سے ڈالو پیسے، تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ کو نہیں لگنا. ہمیں اس تربیت دے رہے ہیں. ہمارے گھروں پر فقراء آتے ہیں، ان کی محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہم ایسے انداز سے جھڑکاتے بات کرتے ہیں، بڑا غلط ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کبھی فقیر آتا بولتے ہیں تمہارا آنا ویلکم ہو. کون تو بھی فقیر دیکھے بولیں گا ویلکم. کئی کو بولے معلوم بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے دروازے پر بھیجا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم کو پیسے دوں گا تو تمہارے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ گناہ کو دھو دے گا. اسی لیے ماشاءاللہ وہ فقراء کے مکمل طور پر جو ہے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کیا مال دیے کچھ لوگوں کو. حضرت صحابہ اکرام بولے مطلب لڑتے وقت ہمارے تلواریں یاد آتی ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال ان کو دیے. اللہ کے نبی سمجھے میرے ہوتے ہوئے ان کو میرا وجود اور اسی طریقے سے میری طرف سے ان پر جو احسانات ہوئے اس کو بھول رہے ہیں. اللہ کے نبی ان بزرگ صحابہ کو الگ سے بلائے. آپ بولے اے انصار کی جماعت تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے طرف سے تم کو ہدایت دی. تم کنگال تھے، اللہ نے میرے سے تم کو کیا کیا؟ مالدار کیا. اتنا بولنا تھا. حضرات صحابہ کرام جو ہے بلک بلک کر رونے لگے اور کہنے لگے رضینا عن اللہ ورسولہ قسما ونصیبا. کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں ماشاءاللہ اس سے ہم راضی ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بھی ابو الکلام آراد رحمہ اللہ نے لکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ نے ایک بہترین سماج اور سوسائٹی کی بنیاد جس پر رکھی وہ آپ دیکھو. آپ نے کیا کیا؟ مدینہ آتے ہی آپ نے ماشاءاللہ مسجد بنائی. مسجد کیوں بنائی؟ مسجد اس لیے بنائی کہ جب مسلمان صحابہ اکرام کندھے سے کندھا اور اس کے بعد جو ہے پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنا خاص گھر بنا سکتے ہیں، مگر آپ نے کیا کیا؟ مسجد بنائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر، سمجھتے نا مہاجر مکے سے آئے، انصار کون؟ مدینے میں رہنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر ماشاءاللہ بھائی بنایا. آج دیکھو ہمارے سگے بھائیوں میں بھائی
بھائی چارگی نہیں ہے. ایک بھائی اچھا مالدار ہے, اس کا دوسرا بھائی بھیک منگتا ہے. آج حالت ایسے ہیں, کہاں ہیں سگے بھائی میں بھائی چارگی نہیں. آج ایک آدمی کو دیکھیں گے انجینئر ہے, دوسرا جوتے سی رہا ہے. کیوں؟ اس کی فیملی سے لوگ اس لیے جو ہے رشتہ نہیں رکھتے کہ انہیں فقیر ہیں. ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں ماشاءاللہ آپ نے محبت کرائی. ابوالکلام آرد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جب تک آسمان قائم ہے, زمین قائم ہے, محبت کا ایسا نمونہ دنیا ہرگز پیش نہیں کر سکتی. کیا 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 معلوم؟ اللہ اکبر. اگر کسی انصار کی 2 بیویاں تھیں, کیا کرتے انصاری صحابی؟ میں ایک کو طلاق دیا تو عدت کے بعد تمہیں شادی کر لو. کیا ایسی محبت کیا آج ہمارے خونی رشتوں میں نہیں ہے؟ مگر حضرات صحابہ کرام میں کیا ہے, صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے وہ محبت مکمل طور پر ہوتی تھی. بلکہ علماء تو یہ بتاتے ہیں جس کو اپنا بھائی بنائے اسے مال میں بھی حصہ دینا شروع کر ڈالے تھے. اللہ اکبر, اس قدر محبت تھی. اسی لیے جب بھی معاشرے میں محبت, اخوت, مودت, بھائی چارگی پر گفتگو ہوگی, اگر صحابہ کی مثال نہیں دی گئی تو میں سمجھتا ہوں وہ تقریر ناقص ہے. آپ کو بتاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں محبت فرمائی, دونوں کو ملا کر رکھا. ایک واقعہ بیان سنیے. حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان, یہ دونوں کو بھائی بھائی بنا دیے. اس میں ایک مہاجر دوسرا انصار, اور وہ پردے کے احکام مدینے میں بعد میں اترے تھے. تو ایک دن کیا ہے, حضرت سلمان, غور سے سنیے, سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے ملنے جاتے ہیں گھر کو. جیسے ہی سلمان ابو الدرداء کے گھر کو پہنچے تو وہاں گئے تو ام الدرداء کو دیکھتے ہیں, چوٹی بھی نہیں ڈال کو, بالا ویسے ہیں, حال اڑالنے کا جیسے ہماری خواتین کبھی رہتی ہیں. تو جاتے ہی سلمان نے پوچھا, ام الدرداء, ابو الدرداء کی بیوی, یہ کیوں تمہیں یہ حال بنا کو رکھے ہیں؟ تو ام الدرداء کیا بولتی معلوم؟ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو خالی نفل روزے رکھنا, عبادت کرنا, میری طرف توجہ نہیں ہے, ایسا بولے انہوں. تو کیا کرے, اتنا ہی ابو الدرداء آ گئے. کیا کیا دیکھو, ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان کے لیے کھانا بنایا. اور عرب میں جو مہمان نوازی کرتے, دنیا میں کبھی اتنی مہمان نوازی نہیں ہوتی ماشاءاللہ. اگر آپ گزر گئے, آپ وہاں کھانا رکھو ہے تو ایک نوالا کھانا چاپ, اس کے بعد گزر نہیں سکتے آپ. عرب میں ایسا ماحول ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھاتے رہے تو دیکھو ان کو ہم نہ کہاں دکھ ڈلتے ہیں کہ کھانا کھپتا کی, ایسا ہوتا ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھانا لا کر رکھے. حضرت سلمان نے کہا آؤ. انہوں بولے روزے سے ہوں. انہوں بولے مہمان کو بٹھا دے کہ آپ روزہ رہنا, میں تم نہ منہ دیکھتے رہنا, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بولے سلمان, جب تک تم روزہ توڑ کے میرے ساتھ نہیں کھاتے اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا. دین دنیا کا ماشاءاللہ بیلنس کا تصور دیا سلمان نے. روزہ توڑا لے اپنے, دیکھو یہی بھائی چارگی, روزہ توڑے, دونوں بیٹھ کر کھانا کھائے. کھانا ختم ہوا تو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. سلمان نے کہا, سلمان میں بھی تمہیں دونوں مل کر سو جائیں گے, بعد میں نماز پڑھیں گے. بعد میں اٹھ کے نماز پڑھے تو سلمان نے ان کو بتایا دین کیا, دنیا کیا, آخرت کیا, تصور کیا. دنیا میں ہر ایک کا حق کیسے دینا. حضرت سلمان نے کہا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے جسم کا تو آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ نصیحت کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء کو شک آیا, یہ کیا, یہ سلمان مجھے نصیحت کر رہے نا. صبح ہوتے ہی فوراً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں ایسا رات میں نصیحت کرے مجھے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. اس کا مطلب کیا ہوا, ہمیں بھائی چارہ کرنا ہے تو ایسی مثالیں مکمل طور پر دیکھنا چاہیے. وقت کم ختم ہے ہمارے پاس, ہلکا بتاتے ہیں. اگر ہم بھائی چارہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا سن لیں. سب سے پہلے سلام کو عام کرنا. آج ہوتا کیا معلوم ہے, اس آدمی کو میں سلام کرتا ہوں جس سے مجھے کام ہے, قرض لینا ہے, السلام علیکم مولوی صاحب قرض لینا ہے, السلام علیکم, سلام میں سمجھ میں آ جاتا, مذاق نہیں کر رہا ہوں, سچ ہے. اور اللہ کے نبی احادیث میں یہ پیشن گوئی کرتے ہیں قیامت کے قریب لوگ خاص آدمیوں کو سلام کریں گے. آج ایسا مطلب پرست سلام کر رہے ہیں. حالانکہ نبی نے تو کہا سلام جس کو تم پہچانتے ہو کرو, نہ پہچانتے ہو کرو. دیکھو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے, مسلمان ہو گئے.
وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ہجرت کے موقع پر میں دیکھنے کے لیے آیا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. وہ بولتے ہیں مدینے میں داخل ہوتے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب سے پہلے مدینے والوں کو جو نصیحت کی، آپ نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنا یہ بہت ضرور. آپ یہ بھی فرماتے اے لوگوں، بولے جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو. صحابہ پوچھے محبت کیسے پیدا ہوتی؟ آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو. تو آج ہم یہ نہیں دیکھنا انہیں کون ہے کہاں ہے. بہرحال کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، بدعتیوں کو سلام کرنے میں اختلاف ہے، اسے چھوڑیے. کیا ہم اپنے سنت پر چلنے والے بھائی کو سلام نہیں کر سکتے؟ آج ویسے ہی سلام کو سنت چھوڑ دی ہیں اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور کیا ہے وہ گڈ آفٹر نون، یہ سب چیزیں سکھا کے ہم جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. بلکہ عید کے موقع پر بھی تقبل اللہ منا ومنکم مجھے بولتے کل عام وانتم بخیر. علامہ البانی بولتے یہ بات نہیں بولنا چاہیے. لہٰذا سلام کو عام کرو، اور سلام کو عام کرنے سے ماشاءاللہ محبت بڑھتی ہے. بلکہ اللہ کی نبی تو فرماتے ہیں جو سلام کرنے میں پہل کرتا اس کے دل میں جو ہے تکبر نہیں ہے. جو آدمی سلام نہیں کرتا اس دن تکبر ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرات صحابہ اکرام ایک بکری کے چرانے والے کو دیکھے، چرواہے کو مار ڈالے جان سے، چپ کا چپ. اللہ کے نبی بولے کئی کو مارے تمہیں؟ اسے انہیں ہم نہ سلام کریا جان بچانے کے واسطے. صحابہ نے کہا تو اللہ کے نبی بولے تمہیں اس کے دل کو جھانک کر دیکھے کیا؟ چند بکریوں کی خاطر تم نے اس کو مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا. لہذا سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھو روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام چلنے کو جاتے رہتے، بیچ میں درخت آتا تو کیا کرتے؟ درخت سے الگ ہو کر سلام کر کے والعصر ان الانسان لفی خسر، ماشاءاللہ پوری آیت پوری سورت پڑھ کے سناتے تھے. اس کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ سلام کو عام کرنا. مسجد میں آئے تو سلام کرو، گھر میں گئے تو سلام کرو. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے جس گھر میں سلام کو عام کیا جاتا ہے وہ گھر محبت والا ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے. گھر میں جاتے ہی دال پکا دے لے، موبائل کو پہل لے، چارج میں لگاؤ. بیوی سے بات کرتے ہیں ہم کہاں ہیں؟ ہمارے بچے بھی ہمارے پاس گھروں میں آتے، امی پکا دے لے، فلاں ہوگا، اللہ کو رکھ لیے. نہیں، پہلے سلام کرو. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے تھے، سلام تو باہر جاؤ پھر اندر آؤ. یہ چیز ہم دیکھ دوسرے طبقات میں ہے یہ. لہذا سلام کو عام کرنے سے ماشاءاللہ امت میں محبت بڑھتی ہے. ہم کیا ہوتے ہیں، اور یاد رکھو سلام جب تک نہیں کرتے وحشت کے شکار رہتا. میں خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ٹرین میں سفر کرتے رہتے ہیں، سامنے مسلمان بیٹھ کو رہتا، داڑھی بھی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہو رہا کون مسلمان ہے. انہیں جب فون کرتا السلام علیکم، ہاں معلوم ہو گیا. لہٰذا سامنے والے کو دیکھ کر وحشت رہتی نا، وہ وحشت کو دور کرنے کا طریقہ یہ سلام کرنا ہے. ہر ایک کو سلام کرو. دیکھو آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرتے رہے. دیکھو سلام کیسے کرتے ہیں. اب ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں، انہیں ہم نہ سلام کرنا نہیں، سلام میں کسی کا انتظار نہیں کرنا. جو آدمی سلام پہلے کرتا اس کے دل میں تکبر جو ہے نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے کی گلیوں میں گزرتے مجھے سلام کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا اخلاق تھے. آپ بنی نوع انسانی کے سردار سید المرسلین اللہ کے نبی حضرت انس کو سلام کر رہے ہیں. ہمیں باہر نکلتے کوئی بھی سلام نہیں کرا تو بابا جو تمہارا وجہ سلام نہیں کریا مجھے. ارے وہ شکایت کرنے سے بہتر ہے سلام میں پہل کرو. سلام کرنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتی ہے، مکمل طور پر دلوں میں محبت و قوت آتی ہے. دوسری چیز ہے ہمارے معاشرے میں بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے تو باجماعت نماز کی پابندی ضروری ہے. امام کی بھی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری. اگر کون تو بھی ہمارے ایریا کا مصلی نہیں آیا نا، باقاعدہ پوچھنا کہاں تمہیں نظر نہیں آ رہی نا. حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں فجر کی نماز میں کون تو بھی ایبسنٹ ہوا، صحابہ اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کیوں نہیں آتا ہے. اگر ہم ایسا پوچھنا شروع کریں نا، بولیں گے مولوی صاحب پوچھتے ہیں بھائی کوئی نہیں آیا کر کو مسجد میں دکھنا. اب ہمارے پاس کیا ہے، ہفتہ بھر غائب، جمعہ کو ایک آتا بس. اور بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہماری ایریا میں اس کا گھر ہے کیا معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا، دلوں میں محبت آتی ہے. اور باجماعت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ صفوں کی درستگی بھی ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں امام جا کے سامنے کھڑے ہو جاتا، جیسے ہی اقامت ہوئی اللہ اکبر، صفوں کو درست کون کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے تھے. حضرت عمر تو کوڑا لے کے مارتے تھے، درست کرو. ایک آدمی کا مطلب پیٹ آیا، آپ نے چھڑی چھپائی
سب درست کرو، پیر سے پیر کندھے سے کندھے ملا کر جب تک کھڑے نہیں ہوتے ہمارے دلوں میں محبت نہیں آتی۔ اس طرف تو دیکھتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے میں اہل حدیثوں کے علاوہ توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں ایسے معلوم ہمارا بیت الخلا میں بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تمہارے ہاتھوں کے پیروں کی پوری انگلیاں کسی طرف ہونا، قبلے کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں رکوع میں سجدے میں کتنے غلطیاں کرتے ہیں۔ رکوع میں گئے تو ہاتھ ایسا کھول کے دبا کے پکڑنا، سجدے میں گئے تو ایسا کرنا، لوگ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کہاں، پورے سر کے سامنے ہاتھ۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے نبی جو بتائے مطلب اتنا کھولتے کہ بکری کا بچہ گزر سکتا تھا، وہ کب ہے؟ جب آپ امامت کرتے تھے۔ اگر آپ اتنا کھولے تو بازو والا کیسے کھڑے گا؟ حدیثوں کو نبی کی طرح سمجھنے کی مکمل کوشش کرو، صفوں کو درست کرو، اور یہ صفوں کو درست کرنے سے ہی ماشاءاللہ کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اپنے صفوں کو درست نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈالے گا، اور یہ صفوں کو درست کرنا واجب ہے، ضروری ہے، جیسا کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اور اسی طریقے سے خندہ پیشانی سے ملنا، آج کل تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے آنکھوں سے مطلب چہرے سے مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ حالی ہاتھ میں دیکھ لیا، باپ کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں، امی مجھے وہ ہونا، ابا مجھے دلاؤ، یعنی باپ کی محبت ماں کی ممتا سے بھی بچے محروم ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیشہ مسکرا کر ملنے سے انسان کو پیسے کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رآنی الا متبسما، اللہ کے نبی مجھے دیکھتے مسکرا جاتے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ میرے اوپر مسکرا سے گزرتے تھے۔ آپ اپنی بیویوں سے بھی مسکرا کر اچھے خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی بھائی چارگی کا حصہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں دوست سے اچھی بات کرتا مگر بیوی کو گیا تو جھنکاتا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ ظلم ہے یہ۔ ارے اللہ کے نبی تو ہنس کر بات کرتے تھے، کیسے بات کرتے تھے؟ ہے وہ ہمارے پاس دوست سے اچھی بات کر کے بیوی کو غلط انداز میں چلو اماں گھر چل جاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشگوار موڈ میں دیکھا، آپ کا موڈ اچھا ہے، کیا کرے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کو بخش دے تو، اس کے جتنے گناہ ہیں آگے پیچھے سارے۔ اللہ اکبر، یہ دعا سننا تھا، عائشہ کو خوشی آئی۔ خوشی آ کر کیا کری معلوم؟ یہاں خواتین بھی ہیں، دیکھو کیا کری عائشہ رضی اللہ عنہ، خوشی میں جا کے اپنے سر کو رسول اللہ کے گود میں رکھ ڈالی، گر گئی چھوٹی بچی کی طرح، اللہ کے نبی کے گود میں گر گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا عائشہ کیا میں نے تمہارے حق میں دعا کہ تم نے اچھا لگا کیا؟ تو عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ دعا کریں مجھے اچھا کیوں نہ لگے؟ اور اللہ اکبر، یہ نبی کا ضرب دیکھو، یہ جملہ تو رلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے عائشہ یہ دعا میں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، میرا حال تو ایسے ہے کہ ماشاءاللہ ہر نماز میں یہ ہر امتی کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایسا بڑا ظرف لے کر جیو، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی بنانا عورتوں کی عادت ہے، ارے انہوں بولے چھوڑ ڈالیں۔ عبد المالک صاحب عمر آباد کے استاد میرے ساڑھو، ان کا ایک جملہ اچھا لگتا ہے مجھے، ارے کانگا لگا لیتی ہے مول صاحب، یہ یعنی کوئی چیز اگر آ کے اوپر پڑتی کئی کو سے کرنا، ارے انہیں بولا وہ لوگوں کی باتیں سن کر اگر ہم دل میں رکھ لینا یا تو بی پی آتا یا شوگر آتا، یا انسان شارٹ ٹیمپر ہے کو سب کے پاس نعوذ باللہ وہ مبغوض بن جاتا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے مسکرا کر ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم ایک دوسرے سے جو ہے ہنس کر ملنا ہے مکمل چاہتے ہو۔ اس طریقے سے بھائی چارگی آتی ہے سچ بولنے سے۔ ہمارے وہ بزنس مین جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا۔ مارواڑی کے دکان کو لوگ جا رہی ہیں آج، کئی کو انہیں بٹھاتا، پانی دیتا، اس کے بعد تجارت کام کرتا۔ ہمارے لوگ جب سامنے کھڑتے ہی جی لینا ہو تو لے دو، یا دبا لگ جاؤ جی یہاں سے، یہ کیا انداز ہے؟ یہ بھائی چارگی کہاں سے آتی ہے؟ اور ہمارے لوگ تجارت میں اتنے بدنام ہیں، ڈنڈی مارنا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ رحم فرمائے، سچ بولے تو لوگ اسے بہت چاہتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ دو صفت کو خاص طور پر ذکر فرمایا، ایک سچائی، دوسری امانت داری۔
ہر نبی سچا، لہذا سچے جو لوگ ہوتے ہیں امانت دار ہوتے ہیں، قیامت کے دن ایسے بزنس مین نبیوں کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ اللہ فرماتا۔ اور اس طریقے سے یہ اور ایک بات بھی ہے، اخوت و بھائی چارہ کی ہونا مطلب تو دل کو پاک رکھنا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے، دیکھتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ دوسروں کے بارے میں یہاں تک دشمنی ہے، چھوڑے تو مرد لیں سکا ہے۔ یاد رکھو اپنے دل کو پرندوں کی طرح پاک رکھو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے ان کے دل پرندے کی طرح پاک ہوں گے۔ اور یہ بھی جانتے شاید کوئل کی، مینا کی، کوے کے گھونسلے میں جا کے انڈا دیتا ہے۔ آج تک کوئی بھی کوا اٹھا کے انڈا پھینکا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ کہاں ہے وہ بھائی چارہ کی؟ دیکھو اللہ اسے بولتا ہے جانوروں کی زندگی میں تمہارے لیے سبق ہے، لہذا کوے بھی ان تمام سے ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ دلوں کو پاک رکھو، یہ دلوں کی پاکی بہت ضروری، اس میں کینہ کپٹ سب نہیں رکھنا۔ اور اس طرح سے نرمی، ہر بات میں نرمی ہونا چاہیے۔ کیسا؟ غیر مسلک کا اگر کوئی آدمی ہمارے مسجد میں آتا ہے اسے نماز پڑھنے دینا چاہیے۔ وہ پیر سے پہننے لگا تو چھوڑو، ذہن بناؤ، ہمیں ایسا گھرتے بھگ جانا ہونا نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک آدمی آتا تھا، لہٰذا جو بھی مسلمان ہے محبت سے بولو اور اسے سمجھاؤ۔ سمجھانے سے ماشاءاللہ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہتے پیشاب کرنے لگا، یہاں کون تو بھی بچہ پیشاب کرا تو بولتے تمہارا بچہ پیشاب کرا تمہیں دھونا اسے۔ موزن ڈرا تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ مارنے اٹھے، اللہ کے نبی بولے چھوڑو اسے، پورا پیشاب کر دلیا۔ اچھا اگر صحابہ پیچھے بھاگتے تو کیا ہوتا؟ بولو آپ لوگ، ہاں پوری مجھے پیشاب پھیل جاتا۔ اللہ کے نبی وہاں آسان سے بولے ایک بالٹی پانی لا کے ڈال ڈالا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھایا، لہذا ہمیں نرمی دے۔ اور تواضع، عاجز، انکساری سے بھی بہت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے فلموں میں، سیریل میں تکبر دیکھ دیکھ کر کے تکبر انہیں کیسا چلتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جا رہی ہیں۔ لہذا کبھی بھی جو ہے اخلاق سے ہونا چاہیے، چہرے سے مسکرانا چاہیے، اور لوگوں سے کبھی چہرہ بنا کے نہیں ملنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی یہ بھی ہنستے نہیں، خالی جو ہے وہ صورت بنا لے کر رہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا؟ وہ صورت کو جو ہے تو اور ٹینشن پیدا ہوتا۔ ارے بیوی، شوہر باہر سے آیا، بیوی دروازہ کھول کے السلام علیکم خیریت سے ہیں، اور ان کے پاس کیا چیزیں ہیں وہ لے لے تو کیا ہوتا؟ ایک مسکراہٹ سے دن بھر کی پوری تھکن بھول جاتا انسان۔ آج کل ویسا نہیں ہے ماحول، تم نہ وہ لاؤ بولو نہ لائے، انہیں وہاں کر کو ہنسنا شروع کرتا، مطلب لڑائی شروع ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بھی آتے اطلاع دے کر آتے میں آ رہا ہوں، لہٰذا عورت کو آنے سے پہلے بن سنور کے اچھا کپڑے پہن لے کے رہنا چاہیے۔ ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ شادیوں میں گئے تو بن سنورتی ہیں، اگر اپنے شوہر کے لیے بن سنورو بولے تو بیویاں کیا بولتے ہیں؟ میں بڈھی ہو گئی کیا کروں میں؟ اب ہوتا کیا معلوم ہے؟ اگر وہ نہیں سنوری تو اس کی پوری مطلب توجہ باہر جاتی ہے، اور باہر جا کر زنا پورا ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ دار بیوی ہی ہے۔ لہذا بھائی چارہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے محبت میں مطلب پیدا کرنے کے واسطے مصافحہ معانقہ بھی ہے۔ مصافحہ جی سمجھتے نا؟ ہمارے پاس ہوتا کیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے اہل حدیث عیدگاہ میں اعلان ہوتا، کیا اعلان ہوتا؟ کون بھی معانقہ نہیں کرنا۔ حالانکہ غلط بات ہے، وہ معانقہ کرنا عبادت نہیں عادت ہے۔ ابن عثیمین اور حافظ صلاح الدین یوسف حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ معانقہ کرنا عادت ہے۔ اگر آپ مصافحہ معانقے کو اگر آپ بدعت بولے تو پھر کیوں ملتے آپ نکاح کی محفل میں؟ نکاح کی محفل میں مل لیتے، عید میں اعلان ہوتا، غلط بات ہے یہ۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب بھی سفر سے واپس آتے مصافحہ معانقہ کرتے۔ دیکھو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ توبہ قبول ہوئی، پورے جا کے توبہ کر کے ان کو جو ہے معانقہ کرے، تو لہٰذا کیا ہوتا ہے انسان ایک دوسرے ملتا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ ہاتھ سے ملتا نا، تو امریکہ کے ڈاکٹر سب بتاتے ہیں کہ یہ 2 ہاتھوں کے ملنے سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے خالی لائٹ سے دیتے؟ اللہ کے نبی سے نہیں، مضبوطی سے ملو، مرد کی طرح ملو، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا کرنا۔ بعض لوگ اتنا شیک ہینڈ کرتے ہیں، اتنا نہیں، پورا ملو مکمل طور پہ۔ مصافحہ معانقہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیسی محبت تھی، جب بھی سفر سے واپس آتے بیویوں کے پاس جانے سے پہلے فاطمہ گھر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے بیٹے کا سر سب چومتے تھے۔ عرب میں ہے یہ، دادا کو چومتے، نانا کو چومتے۔ آج کل تو ایسا ہے
وہ بولو تو آپ کو ہنسی آئے گی. مسجد میں ہوتا کیا ہے, آدمی کبھی مہینے ہو جاتا اپنے بچوں کو نہیں چومتا ہے. اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ 10 بچے کھیڑے والے تھے, اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں, ایک مانڈی پہ ایک بچے کو اور ایک مانڈی پہ بچے کو, دونوں کو چوم رہے ہیں. وہ کھڑے ہو کر دیہاتی رضی اللہ عنہ وہ بولے یا رسول اللہ آج تک 10 بچے میں نے کسی کو چوما نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو بچپن میں رحم نہ ملا وہ رحم نہیں کرتا. دوسرا جملہ سنو, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے جذبہ رحمت کو نکال دے تو میں کیا کروں. اور ایک حدیث میں کہا لا تنزع الرحمت الا من شقی, جس کے دل میں جذبہ رحمت نہیں ہوتا وہ بدبخت انسان ہے. آپ بھی یاد رکھو, میرا بچہ آپ کا بچہ, کوئی بچے آئے السلام علیکم خیریت اچھے ہیں کیا پڑھو. میرا تو وہی گزشتہ تقریباً 15 دن پہلے حیدرآباد گئے, ایک جگہ ناشتہ کرتے رہے تو ایک صاحب اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے. تعریف نہیں کر لے رہا ہوں, ان سے پوچھے کیا پڑھتے, اسکول میں پڑھتے, آپ کو کیا آتا, صبح اٹھتے کیا دعا پڑھتے. ارے وہ بچوں کو ناشتہ آئے تک ماشاءاللہ صبح کی پوری دعائیں سن لیا. اب بچے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں. اب جاتے ہوئے ماشاءاللہ 50 روپے دونوں بچے کو دے تو ماشاءاللہ ہمت افزائی کرنے سے فیوچر کیسے بنتا معلوم. یہ ہوتی بھائی چارے کی, یہ ہوتی ہے محبت, مصافحہ, معانقہ. اور اسی طریقے سے ہمیں کیا ہے ہدیہ بھی دینا چاہیے. آج کل تو حال ایسا ہے, میں شادی میں اپنے بھائی کو اس لیے ہدیہ دیتا ہوں کہ میرے بچے کی شادی میں انہیں دیں گا. یا آپ کا ہدیہ دینا یہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے. ہر چیز کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. ہم نے تو دیکھا عرب میں پرانے زمانے میں وہ ٹیپ ریکارڈ میں ڈالنے والے کیسٹ آتے, وہ کیسٹ پہ لکھ کر رہا تھا ہدیہ دو محبت آتی. مجھے تو معلوم ہے وہاں کے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھا تو ہمارا جو عقیدہ بنتا وہ ہندوستان میں علماء سے بیٹھے بھی عقیدہ نہیں بنتا ہو. ایک دن سوار ہوا, میرے پاس 5 ریال ہیں تو انہیں اٹھانا تھا 2 ریال. اب انہیں تلاش کر رہا, کام بھی 3 ریال نہیں ہے. اب دیکھا وہ گیئر کے پاس ایک کیسٹ رکھو ہے, لو محبت میں, اور 3 ریال بھی دیا, کیسٹ بھی دیا. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہدیہ دینے سے, گفٹ دینے سے دلوں میں جو کیا ہوتا ہے وہ کینہ ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے. دیکھو بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے, وہ بہن بہن سے بات نہیں کرتی ہے, ایک اچھا گفٹ جا کر دیو, خیرت کیا بھیا, دیکھا اس طریقے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے عطا خراسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ چلے جاتا ہے, اور محبت اور ہدیہ دینے سے ماشاءاللہ دشمنی چلے جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے اور ہدیے پر ثواب بھی دیتے تھے. کون تو بھی رمضان میں پلیٹ میں ماش کے بڑے بھی کیا تو رکھو بھیجا. تو آج کل کی عورتیں ایسے ہیں پکائے تو پورا ہمیج کھانا, خالی پلیٹاں بھیجتے. یہ خالی پلیٹاں بھیجنا بڑی غلط عادت ہے. یہ آپ کے پاس جو بھی ہے وہ دو, لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور اسی طریقے سے عقیدے کی سلامتی, آج ہمارے پاس دیکھو ماشاءاللہ رسول اللہ کا عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, مگر وہ رسول اللہ اور صحابہ میں ان کے اندر جو محبت ہے وہ محبت ہمارے پاس نہیں. کیا ہم سمجھ میں آ رہا ہے عقیدے کے اندر کہیں گڑبڑ ہے. عقیدہ درست کرو, خود بخود محبت مکمل پیدا ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. آج کل تو میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی عمل نہیں کرتا, اتنی سیلفش ہے دنیا. پرسوں ایک عالم دین بول رہے تھے دنیا میں کوسا کام کرے تو بھی کسی سے کوئی امید نہیں رکھنا. امید رکھے تو کیا ہوتا, دل کو تکلیف ہوتی. ہمارے سے اچھا ہو جائے یہ کافی ہے, مگر کسی سے امید رکھتے ہیں تو یہ دل کو بڑا دکھ پہنچتا ہے. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت مکمل ضروری ہے. کوئی بھی دیکھو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا بیمار ہوتا, دوا بھی نہیں کھاتا اور ساتھ میں رقیہ بھی نہیں کرتا, پھر بھی اچھا ہوتا انہیں. کیا چیز رہیں گی وہ؟ 2 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں انہیں دوسرے کے حق میں دعا کرتا, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو بھی دیتا ہو. کہاں ہے فلسطین میں مرنے والے کمزوروں کے حق میں کب ہم نے سجدوں میں دعا کی؟ اپنے باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. میں تو دیکھو عرب کے خطبے ہوتے ہیں, اور یہاں ایک چیز یہ بھی ہے خطبہ دوسرا جب ہوتا نا, دوسرے خطبے کے اختتام پہ دعا کرنا, دعا کا وقت ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا بھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ختم کر ڈالتے, اللہ اکبر. حرمین میں دیکھو 15 منٹ دعا ہوتی ہے, اس میں دعا ہوتی ہے اللہم اشف مرضانا, اے اللہ تو پورے ہمارے مریضوں کو شفا دے. تو یہاں کیا ہوتا ہے نماز کے بعد اردو میں چیٹی میں دعا کر کو آمین بولتے لوگ.
لیکن خطبے کے آخری میں دعا کرنا قبولیت کا وقت ہے وہ، لہٰذا خطیب کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا مکمل طور پر اہتمام کرے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو مکمل طور پر جو ہے بھائی چارہ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے نصیحت کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھیں ٹخنے کے نیچے پینٹ پہننے کو ہے، اسے دیکھ کو نہیں بولنا تمہیں مر گئے تو سیدھا جہنم میں چل جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کیسے نصیحت کرنا؟ بولے وقت بھی مناسب، بات بھی مناسب، جگہ بھی مناسب۔ اگر آپ اسے بولنا چاہتے ہیں مسجد کے تنہے میں لے جا کے آؤ ذرا چائے پئیں گے، چائے پی کو ذرا اوپر کے لے تو کتنا اچھا رہتا نا۔ بس ہم مسجد کو آتے رہتے، کوئی باہر بیٹھ رہا ہے تو کیسا بیٹھا تھا دلندری نے، ارے بھائی صاحب نماز کو آ جاؤ کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہمیں حسن معاملہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً یہ میاں بیوی میں بھی محبت دیکھ رہے ہیں آج کم ہو جا رہی ہے، جلد غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے شوہر بیوی کا جو ہے حق ادا نہیں ہوتا ہے، خدمت نہیں کرتے، اور مکمل طور پر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا۔ یہ دیکھو برے اخلاق اور اچھے اخلاق میں کیا تشبیہ دی، دیکھو ماشاءاللہ ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھے اخلاق سے سخت دل بھی پگھل جاتا ہے۔ عیسیٰ یہ وجہ کر رہے ہیں، مدر ٹریسا کیا کری، فلاں کیا کری، ارے وہ لوگ باطل پر ہو کر دلوں کو جیت رہے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہو کر بھی ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھو ہماری جماعت کے تھے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، مناظر اسلام، مناظر جو ہے وہ تھے۔ ایک مرتبہ قادیانی سے بحث ہو گئی، ایک مرتبہ قادیانی گھر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اپنی سواری کو روک کر کے ماشاءاللہ وہ کافر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کے اندر ہیں، ہمیں کون تو ذرا بدعتی مر گیا تو اس کے گھر کو جانے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ہم تو گئے بنگلور میں ایک بہت بڑے بدعتی کا انتقال ہوا، میرے ساتھ میرے سالی کے بیٹے بھی تھے، جا کر دیکھ کر آئے، کیا بھی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بچے کی بھی کیا عیادت فرمائی تھی۔ لہٰذا اچھے اخلاق سے ہوتا کیا دل پگھلتا ہے، اور دیکھو برے اخلاق سے کیا ہوتا ہے، برے اخلاق سے معاملہ ویسے بگڑتا ہے جیسے سرکے کو شہد سے ملائے تو کیا ہوتا، برے اخلاق کا ویسے اثر ہوتا ہے۔ ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو محبت پیدا کرنے، بھائی چارہ کرنے کے لیے کام کرنا، لیکن کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جو ہمارے بھائی چارگی کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو حد سے زیادہ مذاق، اس آدمی سے مذاق کرو جو آدمی تمہارے مذاق کو برداشت کر سکتا ہے۔ لہذا مذاق نہیں کرنا، مرد عورت نہ مرد سے نہ عورت سے، ہماری خواتین کو بولوچ نہ گو، اگر کہاں تو بھی وہ نکاح میں چلے گی تو تمہیں یہ کپڑے پہننے کو کیسے غلیظ دکھ رہے ہیں، دیکھو کیا ضرورت دوسروں کی گننے کی۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اتنے دبلے پتلے ہوا میں اڑتے تھے، اللہ اکبر، آپ سے سوچو کتنا کیسے رہیں گے انہوں، ہوا میں اڑنا بولا تو ہمارے پاس بولا تو ہوا میں اڑتا ہی نہیں کہہ رہیں گے، اور ہوا میں اڑے ذرا صحابہ اکرام ہنس ڈالیں ان کو دیکھ کر کے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا، یہ کیا ہے، مجھے دیکھ کو ہنستے ہی نا۔ رسول اللہ کے پاس جا کر بولے یا رسول اللہ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ ہنستے ہیں، کچھ واقعہ ہے، زیادہ واقعہ نہیں ہے ایسے، تو ذرا بھائی چارگی کو دھکا دینے والے واقعات پیش آتے، اللہ کے نبی فوراً اس پر قابو پا لیتے۔ اللہ اکبر، آپ نے ابن مسعود کا دفاع کیسے کیا دیکھو، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یاد رکھو اگر قیامت کے دن ابن مسعود کے دونوں پیروں کو بھی اللہ میزان میں رکھے گا وہ جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر، ابن مسعود کو پورا مت تولو، خالی پیروں کو تولو، یہ مدینے میں ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ، اس زیادہ وزنی ہوگا۔ لہذا کسی کے حال کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس طریقے سے ہمیں مذاق سے دور، غیبت سے دور رہنا۔ آج تو غیبت ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی انسان اس سے پاک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کہ باس آئی بولے صحابہ اکرام، کئی کی باس، وہ نبی کے پاس جا کے بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی کچھ لوگوں نے غیبت کی، اس کا اثر کائنات پہ ہوا ہے۔
اللہ اکبر. نبی کے زمانے میں غیبت کم ہوتی تھی. یہ پولیشن جو بولتے فضائی آلودگی صرف وہ ہمارے گاڑی کے نکلنے والے دھواں سے نہیں ہوتی, ہماری برے اخلاق کا بھی کائنات پہ اثر پڑتا ہے. جب نبی کے زمانے میں غیبت کم تھی تو کائنات پر اثر دیکھا گیا. آج کتنا برا اثر نہیں ہوتا ہوگا کائنات پر غیبت کا. اور اسی طریقے سے ہمیں چغل خوری سے بھی دور رہنا. آج کل تو چاڑی خورا اتنے پیدا ہوئے, اللہ اللہ. ابو الخطاب ایک حنبلی رحمہ اللہ, ایک عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں, دیکھیے بات غور سے سنو, چغل خور 1 گھنٹے میں وہ کام کرتا ہے جو جادوگر 1 سال بھی نہیں کرتا. جادوگر کو 1 سال بعد اثر ہوتا. چغل خور فوراً ادھر ادھر لگاؤ. یہ مساجد میں ہر جگہ ادھر کی بدل لگانا, ادھر بدل لگانا, اور یہ چغل خوری کر کے آپ دنیا میں جیت جائیں گے. آپ کو کرسی ملے گی, سب ہوگا. اللہ کے نبی جب خبر پر سے گزر رہے تو آپ نے فرمایا چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے سے بندہ جہنم عذاب قبر کا شکار ہوتا ہے. لہذا چاڑی خور یا چغل خور یہ کرنا, یہ اس آدمی کی عادت ہے جس کا جو ہے ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ, یہ تو ہمارے معاشرے میں اتنا خطرناک پھیلا رہا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا اثر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. انہیں کوسی کریم بھی لگا لیو, کائنات کا زبردست صابن سے لے کر بھی دھو لیو, لیکن جھوٹا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگ جھوٹے ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہروں پر کالک ہوگی, کالا پن آ جائے گا. لہذا اس طریقے سے حسب و نسب پر فخر, میں لبا, میں شیخ خاندان کا, میں کون, سید خاندان کا. اب سید اوریجنل ہے وہ الگ ہے, میں وہ خاندان کا, ہمارے بابا ویسے تھے, اس وجہ سے بھی مکمل طور پر ٹوٹتا ہے. برے القاب سے پکارنا, اللہ اکبر, سرگوشی کرنا. محفل میں بیٹھے ہیں 2 آدمیاں, نہیں کرنا. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا تیسرے آدمی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے غلط فہمی, حسد, گالی گلوچ. اور ایک بات بھی ہے, 2 چیزیں, بدعت و خرافات. امت نے بھی ان امت کو ان چیزوں نے نعوذ باللہ پورا غارت کر کے رکھ دیا ہے. بدعتی طبقہ امت کا جو ہے وہ ہمارے بھائیاں نہ انہوں, مگر بدعت کرنے سے کیا ہوئے, ہماری محبت سے دور ہو گئے. اور مذہبی تعصب, حنفی شافی سے دشمنی کرتا, شافی مالکی سے کرتا. یاد رکھو یہ بات, یہ امام ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد, یہ اپنے زمانے میں بڑے بہترین امام, انہوں نے ماشاءاللہ اپنے زمانے میں دین کی خدمت کی. لیکن یہ چاروں امت کو یہ نہیں بول کر گئے کہ تمہیں میری بات ہی ماننا, کہ آپ کہیں بھی نہیں بتا سکتے. اور ایک بات بتا دیتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 70 پر 3 فرقوں میں جائے گی, مگر وہ 70 پر 3 فرقوں میں یہ نہیں آتے. اگر آپ ان کو لا لیا تو ابو حنیفہ کیا پورے امام جہنم میں چلے جاتے. لہٰذا یہ غلطی لوگوں میں ہوتی ہے, یہ 4 فرقے اس میں نہیں آتے. یہ کیا ہیں, ان کا تعلق فقہ سے ہے, اور اللہ کے نبی نے 70 پر 3 فرقے جو بتائے اس کا تعلق عقائد کی خرابی سے ہے. لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دیں, اور بدعات خرافات سے دور رہیں. اور ہمیں مکمل طور پر صحابہ کی طرح کیا کرنا چاہیے, اپنے اندر مکمل طور پر مطلب محبت ہونا چاہیے. ہمیں یہ کیا ہوتا ہے, انسان مالدار ہوا تو کیا ہوتا, ذرا تکبر کرتا انہیں. تو لہٰذا آدمی مالدار ہو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو, آپ آج کل دیکھتے ہیں اکثر مالداروں کے دل گھٹ ہوتے ہیں, لیکن نبی کے صحابہ جو تھے مالدار ہو کر بھی دل نرم تھا. آپ کا وہی کارنامہ. ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, افطار کا سامان سامنے رکھا ہے, زارو خطار رو رہے ہیں. حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار صحابی, ایک جنگ میں تو اتنے اونٹ دیے. ایک صحیح روایت ہے, مدینے سے جانوروں کو کھڑا کرنا شروع کر تو شام تک کھڑا کر سکتے. اللہ اکبر, اتنے جانور دیے انہوں نے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, کیوں روتے ہیں آپ روزہ رکھ کر, حالانکہ آپ کے سامنے افطاری کا سامان ہے. کہنے لگے, مجھے تو مصعب یاد آتے ہیں جن کو غزوہ احد میں مارا گیا. کیا کیا گیا, یہ ہاتھ میں مارے تو یہ ہاتھ میں لیے, وہ ہاتھ میں مارے تو یہ کندھے میں لیے, کندھے میں لیے. اللہ اکبر. جب دفن کرنے کا موقع آیا, حضرات صحابہ اکرام کو دیکھ کر وہ منظر بھلایا نہیں گیا. تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے آ کر کہا, یا رسول اللہ, یہ مصعب ایسے ہیں, کفن اتنا چھوٹا ہے, سر ڈھانپے تو پیر کھل جا رہا ہے, پیر ڈھانپے تو سر کھل جا رہا ہے. اللہ کے نبی بھی آ کر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کیا فرمایا, دیکھو سر کو چھپا کے آنکھ مطلب پیر پر مطلب گھاس ڈال کے دفن کر دو. اور اللہ کے نبی کی حالت کیسی تھی معلوم, ایک ایک قبر میں کئی صحابہ شہداء صحابہ کو آپ نے دفن فرمایا. اس موقع پر بھی آپ ان کی عزت کا باقاعدہ خیال کرتے تھے. بولتے کون سب سے پہلے حافظ ہے اسے رکھو. ہمارے پاس حفاظ کی رمضان میں 36 بس, اس میں بھی وہ تیز پڑھاؤ, جلدی پڑھاؤ, اچھا پڑھاؤ, 3 چیزیں.
اور سب کے سامنے پیسے دیکھو حافظ کی عزت نکالتے ہیں. ایسا مت دو, چھپا کر دیا لو, بہت اچھا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیسے تھے, غریبوں سے محبت کرنا یہ بہت اچھا ہے. اسی لیے لب پہ آتی ہے دعا میں وہ ہے وہ غریبوں سے محبت کرنا بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اے اللہ تو مجھے ضرورت مند بنا کے رکھ, ضرورت مند بنا کے اٹھا, اور قیامت کے دن مسکینوں ساتھ میرا حشر فرما. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کھانے کو بیٹھتے تھے کسی مسکین کو بلا لیتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے, گھر میں کام کرنے والی کے بازو بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے ہم. اے جا کو نیچے بیٹھ, تیری حیثیت یہ. اس پر کئی شارٹس میں نے دیکھے ایسا سلوک کرتے ہیں. کہاں ہے بھائی چارہ کی؟ یہ آخری مثال ہے ابن عون المزنی رحمہ اللہ, ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین. یہ انہوں بولتے مالداروں کے ساتھ بیٹھے رہا تو مجھے دل سخت ہو جاتا, جا کے غریبوں کے ساتھ بیٹھا تو ماشاءاللہ میرا دل نرم ہو جاتا. لہٰذا بھائی چارگی صرف مال سے نہیں آتی, اس سے آتی ہے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے, ایک دن بھاگ کو جا رہے ہیں بازار کو, لوگوں پوچھے کئی کو مارکیٹ جا رہے ہیں, کئی کو مارکیٹ جا رہے ہیں. اللہ اکبر, گناہوں کا احساس کیسے تھا اسلاف کے پاس. بولے تھوڑی دیر پہلے ماں سے زور سے بات کرے ہمیں, حالانکہ اللہ خود بول کے ہے ان سے نرم بات کرنا. اب وہ ماں سے زور سے جو بات کرے ہمیں گناہ ہوا, اس گناہوں کے کفارے کے لیے بازار سے جا کر یہ غلام خرید کر آزاد کر رہا ہوں. بہرحال اسی پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر بھائی چارگی سے رہنا چاہیے. اور سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان ہمارے اوپر جو ہوا, اس نے انسانیت کا خاتمہ کر دیا. کیسے معلوم؟ ٹرین میں ایک آدمی گرنے جا رہا ہے, فوٹو پکڑ نہ گرے, اسے بچانا کی کیا کرنا؟ لوگ فوٹو پکڑ رہے ہیں, وہاں مرڈر ہو رہا ہے, فوٹو پکڑ رہے ہیں. اسی لیے صالح فوزان حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین, ان کو تو امام اہل سنہ والجماعہ بولتے بہترین بات, اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا, ان کے خون کے فوٹو یا ان کے ظلم کے مظلومیت کی داستان شیئر نہیں کرنا کسی بھی گروپ میں. ہمیں فل شیئر کرو. فلسطین میں ہو رہا, وہ ہو رہا, کیا شیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں دو بڑے نقصانات. ایک نقصان یہ ہے کہ دشمن کو حوصلہ ملتا ہے, ہمیں ظلم کر رہے ہیں, وہ ظلم کو پھیلا رہے ہیں. دوسرا کیا ہے, ہمارے اندر سے جو ہے جینے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں دیکھنا بھی نہیں, شیئر بھی نہیں کرنا. بہرحال ہم کو سب سے پہلے انسان بننا, مسلمان بعد میں بننا, بعد میں مومن بننا. میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا بھائی چارگی غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے. میں نے کہا کہ دنیا میں جتنے آدم کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے بعثت کے بعد سے, وہ سب کس کی امت ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. وقت ہے اس امت میں, اس ملک میں غیر مسلموں کا دل جیتے اپنے اخلاق سے. کوئی بھی ضرورت مند نظر آئے غیر مذہب و مسلک کے, کرونا کے وقت میں ہم نے جیسے لوگوں کا دل جیتا ویسے لوگوں کے دل جیتو. اور اس وقت میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان بھائی ساتھ اچھے انداز سے بات کریں. اللہ نے خود کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کرو. مامون کے پاس ایک آدمی آیا, آخری بات آگے زور سے باتیں کرنے لگا. مامون نے ایک ہی جملہ کہا, علماء اس سے بڑا میدہ اٹھا سکتے. بولے میں فرعون سے بدتر نہیں, تم موسیٰ سے افضل نہیں. اللہ خود فرعون کے پاس جاتے ہوئے موسیٰ و ہارون سے بولتا ہے جاؤ اس سے نرم بات کرو, حالانکہ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا تھا. لہٰذا ہمیں نرمی سے ہونا, تواضع ہونا, عاجز انکساری سے ہونا. اور یہ بھائی چارگی ہمارے معاشرے میں کب پنپے گی بولے تو یہ ممبروں سے ہونے والے خطبے میں بھی اسلوب اچھا ہونا چاہیے. آپ دیکھو عبدالعظیم صاحب کو, عبدالحسیب صاحب کو, یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ ایسے انداز سے خطبہ دیتے, ہر مسلک کا آدمی ان کے خطبے کو مکمل طور پر سنتا ہے. میں وہ سیاسی انداز میں نہیں جانا چاہتا. آپ بیان کرو, منکرات کے خلاف بولو, مگر آپ کی زبان میں کیا ہونا؟ پیار ہونا. آپ کی زبان میں ایسا ہونا ہے کہ بھائی چارے کی متاثر بھی نہ ہو, اصلاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیر میں نے کہا سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. میں اس مسجد کے ذمہ داروں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ تمام لوگ بھی علم دوست ہیں اور علماء جو یہ بات بولتے وہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ربانی علماء سے فائدہ اٹھانے توفیق عطا فرمائے. آپ کے اندر یہ سننے کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ویسے آپ کے اندر ہمارے اندر جو ہے عمل کا جذبہ بھی ہم سب کو پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.